اچھا، حضرت مولانا سعد یہ کون ہیں؟ ان کے حسب و نسب کیا ہے؟ ان کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ اب کیونکہ ہم لوگوں کو دین سے اتنا محبت نہیں ہے، ہم لوگوں کو دین سے عشق نہیں ہے، ہم لوگ تو دنیاوی خبروں کو جمع کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ان کے نسب نامے جہاں تک ہو سکے ہم لوگ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے آبا و اجداد کے کیا نام ہے، ان کی کیا قربانیاں ہیں، ان کی کیا ہستی ہے، یہ ہم لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگوں کو دین سے الفت و محبت نہیں ہے۔ حضرت مولانا سعد جن کو آج کچھ 90% تو ان کے فالو کرنے والے ہیں، لیکن 10% ایسے بھی ہے جو دشمنان اسلام، جو اسلام کی لبادہ میں ملبوس ہو کر جو علماؤں کی شکل و صورت میں رہتے ہیں، جن کے نام کے سامنے القاب کے طور پہ مولانا، مفتی، فقہ اعظام، اکابرین امت یہ ٹائٹل لگا ہوا رہتا ہے، لیکن حقیقتاً جو باطناً ان کے جو دل کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کھوکھلے پن ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کے دل کے اندر اگر ٹٹولیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، سوائے ظاہراً نقش و نگار ہوں گے، ظاہراً دیکھنے سے ایسا معلوم ہوگا کہ یہ تو علامۃ الدہر ہیں، لیکن اگر ان کے دل کے اندر، اگر ان کے باطن میں اگر جا کر کھنگال کر دیکھیں گے تو سوائے ٹٹو پھٹو مولوی کے اور کچھ نہیں ہوں گے، سوائے ڈالر کو جمع کرنے والے، بینک بیلنس بنانے والے، اپنی تجارت کو چمکانے والے، اپنی دکان کو نام شہرت کرنے والے کہ ہماری دکان بن جائے، ہمارا گھر بار اچھی طریقے سے چل جائے، اس کے سوا اور ان کی کوئی مقصد نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگ اللہ کے ولیوں کو تک بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو ان کی اوپر ایسے الزام تراشی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نہ خوف خدا ہوتا ہے ان کے اندر، نہ قیامت کی کوئی خبر ہوتی ہے ان کو کہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہم سے کوئی پوچھ گچھ کریں گے، جس کے سوال کے ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، وہ گنہگار سے گنہگار تک کے اوپر بھی انگلیوں کا اشارہ کرنے سے وہ باز رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن ہماری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ اللہ ہماری پکڑ نہ فرما لے، اور ہم نے جو پوری زندگی ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، ہماری اس چند لمحے کی غلطی کی وجہ سے وہ سارے ہمارے نیک اعمال کہیں ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، جو اللہ والے نہیں ہوتے ہیں ظاہراً شکل و صورت کے اعتبار سے جو مال و دولت کو جمع کرنے والے اور ٹٹو مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تو ولیوں سے کیا ڈریں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ مولانا سعد یہ وہ ہستی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس جیسی مقدس ہستی اگر اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے تو شاید یہ میرے الفاظ کہیں غلط بھی نہیں ہوں گے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے اگر ہم اوپر دیکھیں نا ولی ہی ولی، اگر نیچے دیکھیں تو بھی ولی ولی، اگر ہم دائیں دیکھیں تو بھی ولی، بائیں دیکھیں تو بھی ولی، اگر ہم آگے دیکھیں تو بھی ولی، اگر ہم پیچھے دیکھیں تو ولی، یعنی چہار جانب ہر سمت سے ولیوں کی نسبت ہی نسبت ہے۔ معلوم یہ کون؟ یہ مولانا ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ مولانا ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا کے اندر سے چلے گئے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو پیشکش کی کہ آپ مرکز نظام الدین کے امیر بن جائیے۔ مطلب اس وقت یہ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار بندے تھے
کہ نوجوانی کے عالم میں ان کو پیشکش ہو رہی تھی کہ آپ نظام الدین مرکز کے امیر بن جائیے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ اس کے لائق تھے، حقدار تھے، کہا نہیں میں اس کا حقدار نہیں ہوں، بنے بھی نہیں، اعراض کرتے رہے اور وہ دنیا سے وفات بھی پا گئے۔ اور مولانا ہارون رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جو کہ مولانا سعد کے دادے ہیں، یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حیات الصحابہ کے مصنف ہیں، جن کو آج عرب اور عجم پوری دنیا جانتی ہے۔ جو ان کے دشمن ہیں مولانا سعد کے، وہ بھی ان کو جانتے ہیں، وہ بھی ظاہراً ان کی تعریف کرتے ہیں کہ کہیں ہم عوام الناس کی نگاہ سے گر نہ جائے، لیکن باطناً کیا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پوری دنیا جانتی ہے، ان کی جو قربانی عوام الناس کے اوپر ہے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں خصوصاً جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ پوری دنیا جانتی ہے کیسے ولی تھے اللہ کے۔ مرکز ریونڈ جو پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے، وہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہی قربانی اور ان کے ہی سوچ و فکر کا نام ہے مرکز ریونڈ۔ اور مولانا یوسف کے والد محترم کون؟ یعنی مولانا سعد کے پردادے کون؟ مولانا سعد کے پردادے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی تبلیغ ہے، جنہوں نے تبلیغ کے میدان میں ایسی قربانیاں دی ہے جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جو دین سے دور تھے، جن کو نہ نماز کی معلوم، مسلمان کیا ہے، نبی کا نام کیا ہے، آخرت کیا ہے، قیامت کیا ہے، اللہ کیا، کچھ معلوم نہیں تھا، ایسے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اللہ سے توبہ کی۔ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، فحاش، یہ ساری قسم کے لوگ مسجدوں میں راتوں میں تہجد پڑھنے والے ہو گئے، راتوں کے اندر گریہ وزاری کرنے والے ہو گئے، اللہ کے حضور میں رونے والے بن گئے، راتوں میں جاگ کر کے رو رو کر کے گڑ گڑانے والے بن گئے، اور ایسے اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن گئے کہ جن کی وجہ سے پھر ہزاروں لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا۔ یہ ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پڑ پوتے ہیں مولانا سعد مدظ اللہ العلی، اور ان کی نسب جاتے جاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مل جاتا ہے، اور وہیں جا کر ان کی نسب ختم ہو جاتا ہے۔ صدیق کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے آج تک ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں صدیقیت موجود ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے جیسی قربانی پیش کی ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کر کے دکھایا کہ میں صدیق ہوں، صدیق کے خاندان میں سے ہوں، جیسے میرے خاندان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قربانی دی تھی، کی تھی، میں بھی وہ قربانی دے سکتا ہوں، اسی کے خاندان میں سے ہے۔ اور مولانا سعد کے جو بیٹے ہیں مولانا یوسف مدظ اللہ العلی، مولانا مفتی الیاس، اور بھی کچھ صاحبزادے ہیں جن کے نام معلوم نہیں، یہ بھی کوئی اللہ کی ولیوں سے کم نہیں ہے۔ اور مولانا سعد کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بھی ولیہ تھی اپنے وقت کی، اور ان کی جو اہلیہ ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ولیہ ہے۔ اور ان کے جو سسر مفتی سلمان، جو مظاہر العلوم کے جو استادوں میں سے ہیں، اگر جہاں بھی دیکھیں نا ایسی نسب مجھے کہیں دکھتا بھی نہیں ہے، اور ہر وقت ان کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں، باپ بھی مرکز نظام الدین میں، بیٹا بھی مرکز نظام الدین میں، پوتا بھی مرکز نظام الدین میں، دادا بھی مرکز نظام الدین میں، پڑپوتا بھی پردادا بھی مرکز نظام الدین میں،
بہن بھی نظام الدین میں، بیٹی بھی نظام الدین میں، بہو بھی نظام الدین میں، بیوی بھی نظام الدین میں. ایسی قربانی نہیں ملے گی دینے والے دنیا کے اندر کہ ہر شخص مر کر نظام الدین کے اندر اپنے وقت کو دے دیے. دنیا سے کوئی مطلب نہیں. ایسا نسب ملے گا، ایسے ولی ہے. گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ چند 2 ٹکے کی مفتی جن کو دنیا چاہیے، جن کو پاؤنڈ اور ڈالر چاہیے، بس جن کو شہرت چاہیے. یہ لوگ کیا سمجھیں گے مولانا سعد کون ہے؟ یہ لوگ کیا ڈریں گے اللہ سے؟ یہ لوگ تو اپنی تجارت کو، بزنس کو چمچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. یہ لوگ دین کو کیا جانیں گے؟ ارے بھائی، دین خود اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اگر ہم جس کو کافر کہہ رہے ہیں نا، اگر کفر اگر اس کے اندر نہیں ہوگی تو خدا کی قسم وہ کفر تمہارے زندگی میں آ کر وہ سمٹ جائے گی، تمہاری ذات میں آ کر وہ کفر ملبوس ہو جائے گی. اگر جس کو تم کہہ رہے ہو کافر، اگر وہ کافر نہیں ہوں گے، اگر وہ فاسق نہیں ہوں گے، اگر وہ گنہگار نہیں ہوں گے، اگر وہ گمراہ نہیں ہوں گے، اگر وہ مرتد نہیں ہوں گے، یہ سارے القاب تمہاری ذات کے اندر ملبوس ہو جائے گی. تم ہو جاؤ گے کافر، تم ہو جاؤ گے منافق، تم ہو جاؤ گے دین سے دور، تم ہو جاؤ گے بددین، تم ہو جاؤ گے مرتد، تم ہو جاؤ گے گمراہ. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان مفتیوں کو، ان مولویوں کے بہکاوے مت پڑے. ارے مرتد کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، جو تہجد پڑھ رہے ہو، جو اپنی پوری زندگی کو کھپا رہے ہو اسی میں، اور وہ یوں کہہ رہا ہو کہ میں ابھی تک دین سے نہیں پھرا. یہ لوگ نعوذ باللہ مجھ کو کہتے ہیں کہ میں دین سے پھر گیا. اپنی پوری زندگی اسی کے اندر کھپا دے. اللہ کو اللہ مانے، رب مانے، نبی کو نبی تسلیم کرے، صحابہ کو صحابہ کی قدر و منزلت تک ان کو رکھے. وہ ہو سکتا ہے کبھی گمراہ مرتد؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین.